بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کتاب الاکراہ کا بیان چل رہا تھا۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت ہے فَإِن نُكْرِهَ عَلَى أَكْلِ مَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ أَوْ لَحْمِ خِنْزِيرٍ أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ بِحَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ قَيْدٍ لَمْ يَحِلَّ وبقتل أو بقطع حل به لأن هذه الأشياء مستثناة عن الحرمة في حال الضرورة، والاستثناء عن الحرمة حل ولا ضرورة في إكراه غير ملجئ، فإن صبر فقتل أثم كما في المخمصة. وعلى الكفر بقتل أو قطع عضو رخص له أن يظهر ما أجبر به بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان وبالصبر أجر، ولم يرخص بغيرهما أي بغير القطع والقطع. روي أن خبيبا وعمارا رضي الله عنهما ابتليا بذلك فصبر خبيب حتى صلب فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء، وأظهر عمار وكان قلبه مطمئنا بالإيمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد. والفرق بين هذا وبين شرب الخمر أن شرب الخمر يحل عند الضرورة والكفر لا يحل أبدا، فيرخص إظهاره مع قيام دليل الحرمة لأن حقه يفوت بالكلية وحق الله تعالى لا يفوت بالكلية لأن التصديق باق. ورخص له إتلاف مال المسلم بهما أي بالقتل والقطع، وضمين المكره بكسر الراء أي في الأفعال يصير الفاعل آلة للحامل لا قتله، فإن قتل المسلم لا يحل بالضرورة ويقاد المكره فقط، أي إن كان القتل عمدا فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله القصاص على الحامل لأن الفاعل يصير آلة له، وعند زفر رحمه الله على الفاعل لأنه مباشر ولا يحل له القتل، وعند أبي يوسف رحمه الله لا يجب على أحد للشبهة، وعند الشافعي رحمه الله يجب عليهما على الفاعل بالمباشرة وعلى الحامل بالتسبب، والتسبب عنده كالمباشرة كشهود القصاص. وصح نكاحه وطلاقه وعتقه أي اعتاقه، فإن هذه العقود تصح عندنا مع وجود الإكراه قياسا على صحتها مع الهزل، وعند الشافعي رحمه الله لا تصح. یہ ہے ہمارے آج کے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کی ابتدا کے اندر جو مسئلہ مذکور ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق ضائع کرنے پر کسی کو مجبور کیا جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ تو بنیادی طور پر دو قسم کی آگے اس کی انواع بن جائیں گی، اقسام بن جائیں گی۔ کچھ ایسے اللہ پاک کے حقوق ہیں جن کو حالت اضطراری کے اندر کرنا جائز ہو جاتا ہے، یعنی وہ معاصی ہے لیکن اس کے باوجود حالت اضطرار میں اجازت مل جاتی ہے۔ اگر آدمی اس حالت اضطرار سے فائدہ نہ اٹھائے اور قتل کر دیا جائے تو پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ اور حقوق کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو حالت اضطرار کے اندر بھی جائز نہیں ہوتا، یعنی ایسی معصیت جس کا ارتکاب حالت اضطرار میں بھی درست نہیں ہے، اس کے اندر اتنا ضرور سہولت مل جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو دل سے نہ چاہتے ہوئے کر لیتا ہے تو اس کو معافی مل جاتی ہے، اس کو رخصت مل جاتی ہے۔ عبارت پڑھ کے دونوں اقسام کو سمجھتے ہیں۔ پہلے وہ معاصی کی انواع ذکر کی گئی ہیں جن کو حالت اضطرار کے اندر کرنا جائز ہے، یعنی ان کا ارتکاب کیا جا سکتا ہے۔ عبارت دیکھیے فَإِن نُكْرِهَ، اگر کسی شخص کو مجبور کیا گیا عَلَى أَكْلِ مَيْتَةٍ کہ مردار کھائے، او دمین یا خون پیے، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت کھائے، او شرب خمر یا شراب پیے۔ مجبور کس سے کیا گیا؟ بحبس، قید کر دیا جائے گا، او ضرب یا پھر اس کو مارا جائے گا، او قید یا اس کو قید کیا جائے گا۔ یہ چونکہ اکراہ غیر ملجئ ہے، اکراہ تام نہیں ہے، تو ان صورتوں میں لم یحل، اس کے لیے یہ کام کرنا درست نہیں ہے۔ او بقتل او بقطع حل به، ہاں اگر اس کو قتل کی دھمکی دی گئی
یا کوئی عضو کاٹنے کی دھمکی دی گئی تو پھر اس کے لیے ان امور کا ارتکاب کرنا جائز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لأن هذه الاشیاء مستثنات عن الحرمت، کہ یہ جو اشیاء ہے یعنی شراب کا پینا، خنزیر کا کھانا، مردار کا کھانا، خون کا پینا، یہ جو اشیاء ہے یہ آیت جو حرمت ہے اس کے اندر مستثنا ہے، ان کا استثناء کیا گیا ہے حال الضرورتی، فی حال الضرورتی، ضرورت کی بنیاد پر حالت اضطراری کے اندر، والاستثناء عن الحرمت حل، اور حرمت سے استثناء جب کیا جاتا ہے تو لازمی بات ہے جو چیز اس سے خارج کی جائے گی وہ اس کی جو ضد ہے حلت اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ولا ضرورت فی اکراہ غیر ملجئ، اور چونکہ یہاں پر دو قسم کی دھمکیاں تھیں نا، ایک میں تو قید کرنا تھا یا اس کو مارنا تھا ہلکا پھلکا، اور دوسرا یہ تھا کہ اس کو قتل کیا جانا تھا یا اس کا عضو کاٹا جانا تھا۔ تو جو اکراہ غیر ملجئ اس کے اندر تو یہ ضرورت ثابت نہیں ہوتی، حالت اضطرار ثابت نہیں ہوتی۔ اکراہ ملجئ کے اندر، اکراہ تام کے اندر یہ اس استثناء کی وجہ سے یہ کام کرنا جائز ہو جائے گا۔ یہ جو کہا نا کہ مستثنات عن الحرمہ، تو حرمت سے مراد وہ ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ یہ جو ہے نا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ حالت اضطرار کے اندر ان چیزوں کو کھانا یا پینا یہ درست ہے، تو اس آیت کی وجہ سے یہ اجازت ملتی ہے۔ فَإِن صَبَرَ، اگر کوئی شخص صبر سے کام لیتا ہے یعنی قتل کی دھمکی کے باوجود یہ کام نہیں کرتا، فَقُتِلَ، اور اس کو قتل کر دیا گیا، آثِمًا، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ کما فی المخمصۃ، جیسا کہ مخمصہ کے مسئلے میں ہے کہ سخت بھوک کی حالت میں انسان کو اگر اپنی ہلاکت کا خوف ہو اور مردار یا کوئی بھی حرام چیز اس کے پاس موجود ہو اور وہ استعمال نہ کرے تو اس کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اس کو ثواب نہیں ہوگا بلکہ اس کو گناہ ہوگا کہ شریعت نے جو اس کو رخصت دی ہے، جو اجازت دی ہے، اس سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ تھی پہلی قسم۔ دوسری قسم وہ ہے کہ حالت اضطرار کے اندر بھی جس کا ارتکاب جائز نہیں ہے، وعلی الکفر بقتل او قطع عضو، اور اگر اکراہ کیا گیا کفر کرنے پر اور دھمکی یہ تھی کہ قتل کر دیے جاؤ گے یا عضو کاٹ دیا جائے گا، رخص لہ، تو اس کو اتنی رخصت مل جائے گی ان یظہر، کہ وہ ظاہر کرے، ما اجبر به، جس چیز کا اس پر جبر کیا گیا، بلسانہ، اپنی زبان سے، یعنی زبان سے وہ کلمات ادا کر دے جو اس کو کہا جا رہا ہے، لیکن وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے۔ یہ بھی رخصت قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی۔ وبالصبر اجر، اور اگر صبر کرتا ہے یعنی اس کا کہا نہیں مانتا اور قتل ہو جاتا ہے تو اس اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ ولم یرخص بغیرہما، اور کفر کی جو ارتکاب ہے یا کلمات کہنا ہے اس کی اجازت قتل اور قطع عضو کے علاوہ نہیں ملے گی، ای بغیر القتل والقطع۔ آگے اس پہ انہوں نے دو صحابہ کا عمل ذکر کیا ہے کہ ایک صحابی نے صبر کیا تو ان کو بھی اجر ملا، اور جس صحابی نے ظاہری طور پر کلمات ادا کر دیے تھے ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور آئندہ کے لیے اجازت بھی دی۔ فرماتے ہیں رویہ، روایت کیا گیا، ان خبیبا وعمار رضی اللہ عنہما ابتلیا بذالک، اس آزمائش میں حضرت خبیب اور حضرت عمار رضی اللہ عنہما مبتلا ہوئے تھے، فصبر خبیب، اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے صبر کیا، حتی صلب، یہاں تک کہ ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، فسماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء قرار دیا، یعنی شہداء کا سردار۔ اس روایت میں حضرت علامہ عینی رحمہ اللہ نے کلام کیا ہے کیونکہ سید الشہداء تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، جیسا کہ صحاح کی روایات میں یہ بات موجود ہے، لیکن یہاں جو کلمہ سید الشہداء کا ذکر کیا گیا یہ ان کی تعظیم اور تعریف میں ذکر کیا گیا، اور تعظیم اور تعریف تو ان کی بالاتفاق مسلم ہے اور اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس شہادت کو پسند کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی تھی۔ وَأَظْهَرَ عَمَّارٌ رضی اللہ عنہ وَكَانَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنًّا بِالْإِيمَانِ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اپنی زبان سے اظہار کر دیا تھا جو وہ کہہ رہے تھے، اگرچہ حالانکہ ان کا جو دل تھا وہ ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، یعنی ان کے دل کے اندر ایمان مضبوط تھا، موجود تھا۔
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے، فَإِنْ عَادُوا فَعُدْ، اگر وہ دوبارہ تمہیں اس کام کے لیے مجبور کرے تو تم پھر بھی ایسے اظہار کر دینا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شراب کے معاملے میں ضرورت کی بنیاد پر حلت کا فتویٰ ہے، حلت کا حکم ہے، اور جو ایمان والے معاملات ہیں ان کے اندر ضرورت کے وقت بھی حلت نہیں ہے بلکہ رخصت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں والفرق بین ھذا وبین شرب الخمر، اس مسئلے میں اور شراب پینے کے مسئلے میں فرق یہ ہے کہ ان شرب الخمر یحل عند الضرورۃ، کہ شراب کا پینا ضرورت کے وقت جائز ہے، والکفر لا یحل ابدا، اور کفر کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے وہاں پر عند الضرورہ اجازت تھی، اور یہاں پر ایک دلیل کی بنیاد پر یا ایک وجہ کی بنیاد پر رخصت دی گئی ہے۔ وہ رخصت کی وجہ کیا ہے؟ فیرخص اظہارہ مع قیام دلیل الحرمت، کہ کفر کے اظہار کی رخصت تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حرمت کی دلیل بھی موجود ہوتی ہے۔ لیکن کیوں اجازت دی گئی؟ لأن حقہ یفوت بالکلیۃ، کہ اس معاملے میں جب قتل کیا جائے تو اس معاملے میں یا اس کا عضو کاٹا جائے، جو بندے کا حق ہے وہ کلیتاً ختم ہو جاتا ہے، اس کے عضو کا وجود باقی نہیں رہتا یا اس کی جان کا وجود باقی نہیں رہتا۔ وحق اللہ تعالی لا یفوت بالکلیۃ، اور اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ کلیتاً ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک اعتبار سے باقی ہوتا ہے۔ وہ اعتبار کیا ہے؟ لأن التصدیق باقین، کہ تصدیق باقی ہے، دل سے وہ مومن ہی ہے، ظاہری طور پر اس کی جو کلمات ہیں ان میں تبدیلی آئی ہے یا اظہار میں تبدیلی آئی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بندوں کے حقوق کو ضائع کرنے پر مجبور کیا جائے تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے ورخص لہ، اور ایسے ہی رخصت دی گئی ہے، اتلاف مال المسلم بہما، کہ مسلمان کے مال کو ضائع کرنے کے اوپر مجبور کیا جائے، بہما یعنی قتل اور قطع عضو کی دھمکی کے ساتھ، بالقتل والقطع۔ اچھا، مال کے معاملے میں ضامن کون ہوگا؟ دیکھیے وضمن المکرہ، جس نے مجبور کیا ہے وہ ضامن ٹھہرے گا، بکسر الراء، یعنی اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور مراد اس سے مجبور کرنے والا۔ اس فی الافعال یصیر الفاعل آلۃ للحامل، کیونکہ افعال کے اندر یہ عمل کرنے والا، ابھارنے والا یا مجبور کرنے والے کا ایک ذریعہ ہے، واسطہ ہے، آلہ کے طور پر اس نے اس سے کام لیا ہے۔ لا قتلہ، لیکن قتل کی رخصت نہیں ہے کہ اگر اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ کسی کو قتل کرو تو اس کو یہ اجازت نہیں ہے۔ فإن قتل المسلم لا يحل بالضرورة، اس لیے کہ مسلمان کا قتل کرنا تو کسی ضرورت کی بنیاد پر حلال نہیں ہے۔ اچھا، اگر وہ قتل کر دیتا ہے تو پھر قصاص کس سے لیا جائے گا؟ اس کی وضاحت دیکھیے، وَيُقَادُ الْمُكْرِهُ فقط، امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک مکرہ سے ہی صرف قصاص لیا جائے گا، جس نے ابھارا ہے، جس نے مجبور کیا ہے، اگر قتل عمد ہے تو اسی سے قصاص لیا جائے گا۔ كان القتل عمدا، مطلب یہ ہے کہ اگر قتل عمد ہے، فعند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ القصاص علی الحامل، تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک ابھارنے والے پر قصاص آئے گی۔ لأن الفاعل یصیر آلۃ لہ، اس لیے کہ عمل کرنے والا، ارتکاب کرنے والا، وہ تو ایک آلہ کے طور پر اس کے لیے کام کر رہا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک آدمی نے اگر چھری سے کسی کو قتل کیا تو چھری تو آلہ ہے، بطور ذریعہ اور واسطہ کی استعمال ہوئی ہے۔ عمل اصل میں تو اس شخص کا ہے جس نے چھری پھیری ہے یا چھری ماری ہے۔ تو ایسے ہی یہ جو فاعل ہے یہ بھی اس معاملے میں ایسا ہی ہے۔ اصل جو اس کا ضامن ٹھہرے گا یا جس پر قصاص آئے گی وہ مکرہ ہے، جس نے مجبور کیا ہے۔ آگے وعند زفر رحمہ اللہ، امام زفر رحمہ اللہ کا مذہب ہے علی الفاعل، فعل جس سے صادر ہوا اس پر قصاص آئے گا، اس سے قصاص لیا جائے، لأنہ مباشر، چونکہ ارتکاب تو اس نے کیا ہے، ولا یحل لہ القتل، اور اس کے لیے قتل کرنا جائز بھی نہیں تھا، تو یہ عمل اس سے صادر ہوا تو اسی کو قصاصاً قتل کیا جائے۔ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ لا یجب علی احد للشبہۃ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی ایک پر بھی قصاص ثابت نہیں ہو سکتا شبہ کی وجہ سے، اور شبہ کی وجہ سے قصاص اور حدود وغیرہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر شبہ ہے کہ مرتکب کو قصاصاً قتل کیا جائے یا مکرہ کو، تو اس لیے شبہ کی وجہ سے دونوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجب علیہما، دونوں کو قتل کیا جائے، علی الفاعل بالمباشرہ، قصاص فاعل پر اس لیے آئے گا کہ اس نے ارتکاب کیا، جیسا کہ امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا، وعلی الحامل بالتسبب، اور
ابھارنے والے پر اس لیے قصاص آئے گا کہ وہ اس کا سبب بنا ہے، جیسا کہ امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ والتسبب عنده كالمباشرة، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کسی کام کا سبب بننا یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کو خود کرنا، اس کا ارتکاب کرنا، جس کی آگے مثال دی کشہود القصاصی، قصاص کے گواہوں کی مثل۔ قصاص کے گواہوں کی مثل کا مطلب یہ ہے کہ دو آدمیوں نے یہ گواہی دی کہ زید نے فلاں کو قتل کیا ہے، اب قاضی نے ان کی گواہی کی بنیاد پر زید کو قصاصاً قتل کروا دیا۔ اب زید جب قتل ہو گیا تو ان دو گواہوں نے کہا کہ ہم نے تو جھوٹی گواہی دی تھی، ہماری گواہی تو درست نہیں تھی۔ اب قاضی جلاد کو تو قتل نہیں کروائے گا اگرچہ وہ مباشر ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قاضی تو ان دو گواہوں کو قصاصاً قتل کروائے گا، اس لیے کہ یہ سبب بنے ہیں جلاد کے قتل کرنے کا، تو جلاد اگرچہ مباشر ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہاں پر جو سبب بنے ہیں قتل کے دو گواہ جنہوں نے کہا کہ زید نے فلاں قتل کیا، ان کو قصاصاً قتل کر دیا جائے گا۔ جیسے اس معاملے میں سبب بننے والے مباشر کے حکم میں ہے، ایسے یہاں پر بھی سبب بننے والا یعنی مکرہ وہ مباشر ہی کہلائے گا اور اس کو بھی ساتھ میں قتل کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں کو قتل کر دیا جائے، امام ابو یوسف کے نزدیک ایک کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، اور امام زفر کے رحمہ اللہ کے نزدیک فاعل جو مرتکب ہے مباشر ہے اس کو قتل کر دیا جائے، اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جو مکرہ ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جن عقود کے اندر رضامندی شرط نہیں ہے، اگر ان عقود میں کسی کو مجبور کیا جاتا ہے تو کیا حکم ہوگا۔ عبارت دیکھیے، وصح نکاحہ، اور نکاح درست ہے، وطلاقہ، اور طلاق بھی درست ہے، وعتقہ، اور آزاد کرنا بھی درست ہے یا عتاقہ۔ فإن هذه العقود تصح عندنا، ہمارے نزدیک یہ عقود درست ہے باوجود اکراہ کے، یعنی کسی کے مجبور کرنے کے، پھر بھی یہ امور قائم ہو جائیں گے۔ یعنی زبردستی کسی کا نکاح کروایا تو زبردستی نکاح بھی ہو جائے گا، زبردستی طلاق دلوائی گئی طلاق بھی ہو جائے گی، زبردستی کسی سے اس کا غلام آزاد کروایا گیا تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ کیوں؟ قیاسا علی صحتها مع الہزل، ہزل یعنی غیر سنجیدہ حالت میں ان امور کا صادر ہونا درست ہے، اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، وہاں پر بھی نیت نہیں ہوتی، انسان کی رضامندی یا چاہت نہیں ہوتی، تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے حالت اکراہ میں بھی یہ حکم ثابت کیا گیا، یہاں پر بھی نیت نہیں تو پھر بھی اس کو درست قرار دیا جائے گا۔ حالت ہزل کے اندر ان امور کے قائم ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دلیل ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والرجعۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین کام ایسے ہیں کہ ان کو سنجیدگی سے کیا جائے پھر بھی وہ قائم ہو جاتے ہیں، ان کو غیر سنجیدگی سے کیا جائے پھر بھی ٹھیک ہوتے ہیں، لہو العیب کے طور پہ کسی بھی طور پہ ان کو کہا جائے ان کو بولا جائے پھر بھی وہ قائم ہو جاتے ہیں، ان کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے، جن میں پہلی چیز نکاح، دوسری طلاق، اور تیسری رجعت ہے، یعنی اپنی بیوی سے طلاق رجعی کے بعد رجوع کر لینا۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ لا تصح، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ امور درست نہیں ہوں گے اکراہ کے ساتھ، یعنی زبردستی اگر نکاح کروایا جائے، طلاق دلوائی جائے یا پھر غلام آزاد کروایا جائے تو یہ امور درست نہیں ہوں گے۔ دلائل کیا ہیں، ان کے جوابات کیا ہیں، انشاءاللہ آپ ہدایہ وغیرہ میں پڑھ لیں گے۔ یہاں چونکہ دلائل کا زیادہ تذکرہ نہیں تو ہم اس طرف نہیں جاتے، تو ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، بقیہ مسائل آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔